بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور آپ اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں علم و ادب پر۔ میں علم و ادب کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت اسٹوڈنٹس ہم سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی بک کا آخری چیپٹر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے 5 چیپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آخری چیپٹر آپ کا کھیل اور سیر و سیاحت، اس حوالے سے بھی آج دوسرا لیکچر ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کھیلوں کے فوائد، ایڈوانٹیجز آف سپورٹس۔ کھیل بیٹا کیا ہوتی ہے؟ کھیل ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں آپ کی جسمانی حرکات انوالو ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ، پاؤں، پورا جسم، باڈی، ذہن، دماغ، جذبہ، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ تو کھیل آپ کو جسمانی طور پر صحت مند بناتے ہیں، ذہنی طور پر ایکٹیو اور چست بناتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات غلط خیال ہوتا ہے نا کہ کھیل وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے، تو بیٹا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آخری لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کھیل انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا، پینا، سونا، آرام کرنا اور تعلیم حاصل کرنا، یہ بیٹا سب چیزیں ضروری ہیں، اتنی ہی ضروری کھیل بھی ہے۔ دیکھیں انسانی جسم بیٹا ایک مشینری ہے، مشینری کو آپ رکھ چھوڑیں، استعمال نہ کریں تو مشین خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی بات ہے، جب انسان کھیل نہیں کرے گا، جسم کو حرکت میں نہیں لائے گا، باڈی موومنٹس نہیں ہوگی، تو انسان بھی بیمار ہو جائے گا، اور ظاہر ہے بیٹا جب انسان جسمانی طور پر بیمار ہوگا تو ذہنی طور پر بھی کمزور ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک جنرل پریویو ہوا۔ آپ کی کتاب میں بتایا گیا کھیلوں کے فوائد کے حوالے سے ذہنی فوائد، جذباتی و معاشرتی فوائد، اور مؤثر ابلاغ، اور ساتھ جسمانی فوائد سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، تو لیٹ سٹارٹ دی لیکچر جی۔ آپ کو بیٹا جو لائن ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ آتی ہے بات۔ جی آپ کی بک میں بیٹا پیج نمبر 70 پہ لکھا ہوا ہے کہ کھیلوں سے بچوں کو حقیقی مسرت نصیب ہوتی ہے۔ مسرت بیٹا خوشی، یہ حقیقت ہے کہ بچہ پڑھائی میں بوریت محسوس کرتا ہے، کھیلوں میں بچہ دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ شاید کوئی بہت کم ہو جن کو کھیلوں میں دلچسپی نہ ہو، ورنہ بیٹا انسانی نفسیات ہے، اور خاص طور پہ بچوں کی نفسیات ہے، وہ کھیلوں میں خوش ہوتے ہیں۔ ان کے الجھنے اور ان کے یعنی کھیلوں سے کیا ہوتا ہے، ان کے الجھنے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور ان کے چہرے شگفتہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی ان کی الجھنے اور پریشانی، الجھنے تھا، چلو اچھا جی۔ تو اب بیٹا کیا ہوتا ہے، جو کھیل نہیں رہے بیٹا لفظ الجھنے تھا، جو کھیل نہیں رہے تو وہ پھر کچھ نہ الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے نا، کیونکہ سپورٹس تو کرتے نہیں ہیں، تو ان کی دماغی الجھنیں بڑھے گی، ان کی پریشانیاں بڑھیں گی۔ لیکن جو سپورٹس مین ہوگا وہ کھیل میں اتنا انوالو ہوگا، وہ کھیل میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوگا کہ فکر پریشانیاں اس سے دور بھاگے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں فکر پریشانیاں نہ ہو تو اس کا بھی حل سپورٹس ہی ہے، کھیلیں ہیں۔ کھیلوں سے بیٹا کیا ہوتا ہے، یعنی جو کھیل رہا ہوتا ہے ان کے جذبات کی تسکین ہوتی ہے، اور بحیثیت مجموعی ان کی شخصیت کو ہم آہنگی کے ساتھ پروان چڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب بیٹا ہم آہنگی کے ساتھ پروان چڑھنا، جس کو آپ سمپل کہہ لیں، زندگی میں ایک بیلنس ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے۔ تو جو سپورٹس مین ہوگا نا، اس کی زندگی بیلنسڈ ہوگی۔ کس طرح بیٹا؟ عام انسان پریشانی میں بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے، سپورٹس مین نہیں گھبرائے گا، اس کو پتا ہے کہ فتح شکست زندگی کا حصہ ہے، اٹس دا پارٹ آف دا لائف، وہ نہیں گھبرائے گا۔ ایسے ہی عام انسان کو چھوٹی سی خوشی ملے، وہ کہتے ہیں پھولے نہیں سماتا، لیکن سپورٹس مین ایسا نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے کہ کھیل میں اور زندگی بھی تو بیٹا کھیل ہی ہے نا، زندگی میں بھی
فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، دونوں زندگی کا پارٹ ہیں. تو اسپورٹس مین کھیل جیتنے پہ زیادہ پھولا نہیں سمائے گا اور ہارنے پہ رونے نہیں بیٹھ جائے گا. وہ دونوں کو تحمل سے برداشت کرے گا. وہ جانتے ہیں ہار جیت زندگی کے دو رخ ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا بیٹا، اس کی شخصیت متوازن ہوگی، بیلنسڈ ہوگی. یعنی سمپل سی بات کہ جو ایک سپورٹس مین ہے اس کی شخصیت میں زیادہ توازن ہوگا اس شخص کی نسبت جو سپورٹس نہیں کرتا، جو نہیں کھیلتا. یہ بڑا بنیادی سا فرق ہے. کھیلوں سے بچوں کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں یا کن فوائد کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے بات ہو رہی ہے بیٹا جسمانی فوائد کی، کہ کھیلوں سے یعنی فزیکل ایڈوانٹیج. میں بار بار آپ کو ایک ہی مثال دے رہا ہوں کہ ایک مشین کتنی بھی اچھی ہو، اگر آپ اس کو کچھ عرصہ استعمال نہ کریں بیٹا وہ خراب ہو جائے گی. وہ خراب ہو جائے گی. وہ ٹھیک کب رہے گی؟ جب اس کا استعمال ہوتا رہے گا. تو بیٹا انسانی جسم بھی ایک مشین کی مانند ہے. آپ جسم کو حرکت میں رکھیں، موومنٹ میں رکھیں، کھیلوں میں رکھیں گے تو صحت مند رہے گا، ورنہ طرح طرح کی امراض آ گھیرتی ہیں. تو یہ ہے کھیلوں کے جسمانی فوائد. لائن بائی لائن بیٹا دیکھتے ہیں. کھیلوں میں جسم کو حرکت دینی پڑتی ہے بیٹا، جو بھی آپ کو بتایا، اور جسمانی محنت و مشقت کی ضرورت پیش آتی ہے. اچھا دیکھیں بیٹا، کھیل تو بہت سے ہیں. زیادہ اچھا کھیل اسی کو سمجھا جائے گا جس میں آپ کو زیادہ جسمانی حرکات کرنی پڑے گی. تو اس حساب سے آپ جانتے ہیں بیٹا، وہ کھیل جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے، جو پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے، فٹ بال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فٹ بال کی دونوں ٹیموں کے کھلاڑی دیکھیں مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، آئی فوکس ہوتا ہے، آپس میں کنٹیکٹ ہوتا ہے، برین ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، سگنلز دیے جا رہے ہوتے ہیں، پاس کیے جا رہے ہوتے ہیں، گول کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہوتی ہے، مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ بیٹا فٹ بال دنیا کا مقبول ترین اور مشہور ترین کھیل ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ مشہور ہے. ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، تو سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح بیٹا ہاکی بھی پاکستان کا جو بھی موومنٹ زیادہ ہے. کرکٹ میں کمپیریٹیو موومنٹ کم ہوتی ہے. ایک بندہ چلے بال کرا رہا ہے، موو کر رہا ہے، ایک بیٹسمین ہے، باقی کھڑے ہیں، صرف باقی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بیٹسمین ہٹ کرے گا تو گیند کسی ایک کی طرف جائے گی نا، وہ ایک تو بھاگے گا، باقی تو پھر بھی سارے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ ویسے تو کرکٹ مجھے بھی بڑی پسند ہے، اس میں کوئی سب کو پسند ہے، لیکن اس حساب سے دیکھا جائے کہ کھیل جسمانی حرکات کا نام ہے تو پھر کرکٹ کو کھیل ہی نہیں سمجھا جاتا. یہی وجہ بیٹا آپ جانتے ہیں پوری دنیا کرکٹ نہیں کھیلتی، فٹ بال پوری دنیا کھیلتی ہے، ہاکی پوری دنیا کو کھیلتی ہے. فٹ بال تو یہ بیٹا کرکٹ تو دنیا میں چند ملک ہیں، 10 12 14 ملک کھیلتے ہیں، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں. امریکہ کو تو نہیں پتہ، جاپان کو، جرمنی کو نہیں پتہ کرکٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ میں آپ کی باڈی موومنٹ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا کھیل کون سا ہے؟ بات لمبی ہو گئی. جس میں آپ کو زیادہ جسم کو حرکت میں لانا پڑے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اس لیے سائنس کی آمد و رفت سانس، جو بیٹا ہم سانس لیتے ہیں، بریتھ کرتے ہیں، سانس کی آمد و رفت، دوران خون، نظام انہضام اور نظام اخراج وغیرہ میں باقاعدگی آتی ہے. بیٹا جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو کبھی دمہ نہیں ہوگا بیٹا، ان کو کبھی ٹی بی نہیں ہوگی، کیونکہ اسپورٹس مین ہیں. وہ سارے دن بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوران خون، ان کی بیٹا بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہوگی. بلڈ سرکولیشن وجہ وہی کیونکہ اسپورٹس کرتے ہیں. نظام نظام، ان کا ہاضمہ بہتر ہوگا. یہ نہیں کھا لیا تو ہضم نہیں ہو رہا، بیٹھے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کھلاڑی موٹا، اس کی توند نکلی ہو، ان کا ہاضمہ بہت بہتر ہوتا ہے. نظام اخراج، ٹھیک ہے بیٹا، جس کو آپ آؤٹ پٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. یعنی نظام، جو اسپورٹس مین ہیں وہ جب کھاتے پیتے ہیں تو ان کا ان پٹ سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے، آؤٹ پٹ سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو نظام اخراج وغیرہ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سب بیٹا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جو لوگوں کو بڑی عام ہے، لیکن جو اسپورٹس مین ہوگا وہ کھیلوں کی وجہ سے ان بیماریوں سے بچا رہے گا. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ جب بیٹا وہ کھیل میں اپنے جسم کو مسلسل حرکت دے رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو پھر اس کا نظام تنفس بھی بہتر ہوگا، نظام خون بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک پوائنٹ ہو گیا. نیکسٹ چلیں.
جی، اعصاب و عضلات پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اعصاب بیٹا نروس سسٹم، عضلات آپ کے جسم کے حصے، جسم کی باڈی، مکمل کنٹرول۔ سپورٹس مین کو بیٹا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اپنی باڈی پر کیونکہ کھیل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، مشین کے سارے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پر سمپل سی بات بیٹا، جب آپ سپورٹس کر رہے ہوتے ہو، کھیل کود رہے ہوتے ہو، تو آپ کی کیونکہ پوری جسم انوالو ہوتا ہے، پورا جسم حرکات و سکنات میں ہوتا ہے، تو سارے پرزے ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ سپورٹس مین نہیں ہوتے تو پھر سانس کی بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس طرح بھی آپ نے پڑھا، بلڈ سرکولیشن کی بیماری ہو گئی جو دل کی شریانی نالے بند کر دیتی ہے، نظام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نظام اخراج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، 100 طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ سپورٹس نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جب آپ کھیل رہے ہوتے ہو جس میں جسمانی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ان بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ یہ بیٹا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کھیلوں کے جسمانی فوائد۔ آگے چلیں بیٹا، محنت مشقت کے لیے جسم میں توانائی اور امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح بیٹا، سپورٹس کے ساتھ۔ مدافعت کس کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں آپ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں، امیون سسٹم۔ امیون سسٹم کیا ہے کہ جب بیماریوں سے لڑنے کے لیے نا ہمارے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جسم کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں، جس کو ہم قوت مدافعت یا امیونٹی پاور کہتے ہیں۔ تو بڑی سمپل سی بات بچہ، جو سپورٹس مین ہوگا اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی، یعنی اس کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے اور بیماریوں کو شکست دینے کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اور جو سپورٹس مین نہیں ہوگا اس کی قوت مدافعت کمزور ہوگی، یعنی اس پہ بیماریاں جلد حملہ آور ہو جائیں گی، اور جب بیماری حملہ آور ہوگی تو وہ جلد صحت مند نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کا جسم اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا کیا ہو گیا، یہ ہم نے پڑھا کھیلوں کے جسمانی فوائد، کہ جسمانی طور پہ ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، کھیلوں کے ذہنی فوائد، مینٹل ایڈوانٹیجز، ذہنی طور پر آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہر بیٹا ایک تو ایک سمپل سی بات ہو گئی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوگا، جسم صحت مند نہیں تو ڈیفینیٹلی دماغ بھی صحت مند ہے۔ کھیلوں میں بچوں کو طرح طرح کے حالات اور مختلف ہم عمروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو کہ بیٹا جب آپ سپورٹس کریں سب تو اچھے نہیں ہوتے نا، سب تو اچھے نہیں ہوتے، میں بھی کوئی اندر بہت اچھے بھی ہوں اور میں بھی کوئی بہت برا بھی ہوں۔ آپ کو دیکھیں ایک انسان کی بھی 5 انگلیاں آپس میں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں بھی برابر نہیں، بڑی چھوٹی ہیں، تو مختلف انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی سمپل سی بات، کھیل میں آپ کو اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اچھی عادات، اور آپ برے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں کہ برائی سے کیسے بچنا ہے اور برائی کیا ہوتی ہے اور برائی کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا زندگی تو بڑی بہرحم ہے، یہ نہیں ہوتا آپ کو ہمیشہ ہی اچھے نیک لوگ ملے، ہمیشہ ہی نیک لوگ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذہنی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، اچھے لوگوں سے کیسے چلنا ہوتا ہے، برے لوگ کیا ہوتے ہیں، برے لوگوں سے کے ساتھ کیسے چلنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ آپ کی ایک برین ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کس شخص کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ یہی بات آگے آ گئی۔ ان سے نمٹنے کے لیے، کن سے بیٹا، برے لوگوں کے لیے۔ یاد رکھیں دنیا میں صرف اچھے لوگ نہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، برے تو بلکہ زیادہ ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں سوچنے سمجھنے اور بر وقت فیصلہ اور اقدام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جب آپ کا کچھ ایسے معاملے سے واسطہ پڑے جو مناسب نہیں ہے، برا ہے، غلط ہے، کسی برے شخص سے معاملہ پڑے، کسی بدتر صورتحال سے معاملہ پڑے، واسطہ پڑے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ اور بعض اوقات بیٹا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ فوری فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ اور اگین وہی بات،
स्पोर्ट्स मैन में ये सलाहियत होती है कि फौरी दुरुस्त फैसला ले सके। जो स्पोर्ट्स मैन नहीं होता उसमें सलाहियत नहीं होती, क्योंकि बेटा देखिए स्पोर्ट्स में तो लम्हों की गेम है ना। अगर बॉलर बॉल करा रहे, क्रिकेट की मिसाल दो क्योंकि आपको क्रिकेट ज़्यादा समझ में आएगी, तो बॉलर के पास इतना टाइम नहीं होता उसे कहाँ गेंद फेंकनी है, कहाँ पे गेंद फेंकनी है कि गेंद कहाँ जाए, तो उसे लम्हों में फैसला करना होता है। बैट्समैन ने भी लम्हों में फैसला करना होता है। बॉलर ने गेंद फेंक दी तो अब बैट्समैन ने किस टाइम बल्ला उठाना है, यानी जो क्रिकेट में गेंद बल्ले की मुलाकात होती है ना, उसकी भी तो टाइमिंग है ना, तो उसमें कितनी दरकार होता है। एक लम्हे की टाइमिंग ठीक हो तो वो डायरेक्ट छक्का आ जाता है, शॉट जाती है, और एक लम्हे की टाइमिंग गलत हो जाए तो गेंद सीधा विकेटों में जाती है, बंदा आउट हो जाता है। तो आपको फौरन डिसीजन लेना होता है। हॉकी फुटबॉल में फौरन डिसीजन लेना होता है कि पीछे मुखालिफ टीम का खिलाड़ी आपके साथ लगा हुआ है, आपने फौरन पास देना है, किसको पास देना है, आपने किसको पास देना है कि गोल हो सके। तो स्पोर्ट्समैन को खेल के दौरान फौरन फैसले, इमीडिएट डिसीजंस करने होते हैं। और यही सलाहियत किस में काम आती है, अमली जिंदगी में। कि अमली जिंदगी में भी ऐसा बहुत दफा होता है बेटा, आपके पास टाइम नहीं होता, आपको फौरन फैसले लेने होते हैं। तो फिर वही बात कि स्पोर्ट्समैन की जो तरबियत हुई है ना, या उसको तरबियत काम देगी, वो फौरन फैसले लेगा और दुरुस्त फैसले लेगा, गलत फैसले से बचेगा। या यूं कहें कि स्पोर्ट्समैन के फैसले में गलती के इम्कानात कम होते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, मे भी उनका फैसला दुरुस्त भी हो, लेकिन उनके फैसला गलत होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। क्यों? कि खेलों से बेटा उनकी फरासत और कुव्वत फैसला बढ़ती है। फरासत अक्लमंदी को कहते हैं, यानी अचानक कोई नई सूरत हाल सामने आ गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसमें आपने फौरन क्या डिसीजन लेना है, ये जिंदगी में बेटा बहुत अहम होता है। और ये क्वालिटी आप कहाँ से सीखते हैं, खेलों से सीखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ले बेटा, पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं खेलों के फवायद। तो पहले हमने देखा खेलों के जिस्मानी फवायद, फिर हमने देखा खेलों के ज़हनी फवायद, और अब तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं खेलों के जज्बाती व मुआशरती फवायद, इमोशनल एंड सोशल एडवांटेजेस। देखिए बेटा, इंसान के साथ जज्बात हैं। जज्बात क्या होते हैं, सेंटिमेंट्स। इंसान कभी खुश है, कभी नाराज है, कभी मोहब्बत कर रहा है, कभी नफरत कर रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी मोहब्बत कर रहा है, कभी हैरान हो रहा है, कभी परेशान हो रहा है। ये सारे सेंटिमेंट्स ही है ना, जज्बात ही है ना। तो अब देखिए, एक हंसने वाला इंसान जरूरी नहीं कि हमेशा ही हंसता रहे, और ये भी जरूरी नहीं कि रोने वाला इंसान हमेशा रोता रहे। इंसान की जज्बात, उमंग्स, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो इसी वाले से बेटा आपको यह इसमें समझाया जा रहा है। लिखा हुआ है, जब बच्चा खेलता है तो उसे ज़बानी या इशारों की मदद से दूसरों से राब्ता रखना होता है। इस तरह करने से उसे दूसरों की सोच का ख्याल भी रखना होता है। छोटा बच्चा ना बेटा बोल नहीं सकता। 1 साल का बच्चा, 9 माह का, 10 माह का, 1.25 साल का बोल नहीं सकता, वो इशारों से बात करेगा। लेकिन आपने देखा होगा छोटा बच्चा भी जब इशारे से बात कर रहा होता है ना, अपने मम्मा से, पापा से, बड़े बहन भाई से, तो उसकी आंखों में देख भी रहा होता है कि इनको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, इशारे से समझा रहा होता है। और अगर बच्चा रियलाइज करे इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो मजीद वजाहत की कोशिश करता है बच्चा, इशारों से, बोल तो नहीं पाता। और फिर भी बड़ों को समझ ना आए तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये एक सिग्नल होता है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि छोटा बच्चा जो बोल नहीं रहा, वो इशारों से काम ले रहा है, उसको पता है कि इस टाइम क्या इशारा करना है। और फिर वही बच्चा जब बोलने लग जाता है तो फिर वो अपनी तोतली ज़बान में, बच्चों की ज़बान में अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा होता, वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहा होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को अच्छी लग रही होती हैं, वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहा होता है। ठीक है। तो ये बेटा क्या है, बच्चे का किसी को पसंद करना, नापसंद करना, ये जज्बातियत का इजहार है। ठीक है जी। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो जब खेलों में आता है तो यहाँ भी मुख्तलिफ कैफियत होंगी। ठीक है जी। आप जीत रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको दुनिया बड़ी अच्छी अच्छी लग रही है। आप हार रहे हैं, आपको हर चीज़ बुरी लग रही है, आपको दूसरे हंसने वाले भी बुरे लग रहे हैं। फिर आप खेल में दूसरे लोगों से मिलते हैं
تو کوئی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، کوئی آپ کو برا لگ رہا ہے، کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، تو کسی کے ساتھ آپ اتفاق کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھتا ہے انسان؟ کھیل سے. ٹھیک ہے. تو اب وہی بچہ جب سپورٹس میں آئے گا نا، جس کو پہلے سمجھ نہیں تھی کہ میں نے اظہار کس طرح سے کرنا ہے، اب سپورٹس میں آ کے اس قابل ہو جائے گا اپنے موقف کی، اپنے بات کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی زیادہ بہتر انداز سے ترجمانی کر سکے گا، کیونکہ اب سپورٹس میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو وہی بات بتا، جب کھیل میں بچوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو دوسروں کے نقطہ نظر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب اس پوائنٹ کو سمجھیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے، دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، ہو کتنا ہی غلط ہو. دیکھیے، جب مجھے پتہ لگے گا میں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. مسئلہ کب ہوگا؟ میں غلط ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا. میں غلط ہوں لیکن اپنی غلطی کو ریکوگنائز نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، مجھے احساس ہی نہیں میں غلط ہوں. لیکن جب بیٹا کھیل میں دو میں اختلاف پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک اپنا موقف بیان کرتا ہے، پوائنٹ آف ویو بیان کرے گا، دوسرا اپنا موقف بیان کرے گا. دونوں کا موقف آ گیا تو پھر بیٹا سے ہوتا کیا ہے، آپ کو دوسروں کا موقف سننے کا بھی موقع ملتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی آ جاتا ہے. آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے تھے، آپ کی سوچ کچھ اور تھی، آپ کے مخالف کی سوچ کچھ اور تھی، وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا تھا. تو یوں بیٹا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا تو ایک سوچ تھی، دوسرے کس طرح سوچتے ہیں. یعنی دوسروں کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا، آپ کو اپنے نظریے کا تو پتا تھا، اب دوسرے کا بھی پتا چل گیا. اس سے بیٹا کیا ہوگا، اس سے انسان کا ویژن ظاہر ہے وسیع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اجتماعی کھیلوں کے ذریعے سے بچے مل کے کھیل رہے ہیں. بچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون، ہمدردی، دو ٹیمیں ہوں گی نا، تو آپ اپنی ٹیم کو مکمل سپورٹ کر رہے ہوں گے، آخری حد تک سپورٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. قاعد و ضابطوں کی پابندی، بیٹا کھیل میں رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ان رولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ کرکٹ ہے، وہ فٹ بال ہے، وہ ہاکی، وہ کوئی بھی کھیل ہے. تو یعنی جب بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو رولز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کھیل کے ضابطوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو پھر بچہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ رولز ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں اور زندگی میں رولز کی کیا اہمیت ہے. آپ رولز پہ عمل کرتے ہیں تو کتنے فائدے میں رہتے ہیں، اور اگر آپ رولز پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں. یہ بچہ کہاں کھیلتا ہے؟ کھیل میں سیکھتا ہے. مقابلہ و مسابقت میں اعتدال. مسابقت بیٹا جس کو انگلش میں کمپٹیشن کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بس ہم نے جیتنا ہے، ہم ٹھیک کریں، غلط کریں، جائز کریں، ناجائز کریں، بس ہمیں جیتنا ہے. تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا کہ میں اعتدال، میانہ روی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے مخالفت کی مخالف کرنی ہے، ایک حد تک کرنی ہے، ایک حد تک کرنی ہے، اس حد سے آگے نہیں جانا، لیمٹ کراس نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے اعتدال. تو جب بچے کھیل میں اعتدال کریں گے نا، تو پھر یہ اعتدال بیٹا ان کی زندگی میں بھی آتا ہے. یہی اعتدال ان کی پریکٹیکل لائف میں بھی آتا ہے. اور جو کھیل نہیں کرتے، نہیں کھیلتے، ان کی زندگی میں وہ بیلنس یا اعتدال نہیں ہوتا جو سپورٹس مین کی زندگی میں ہوتا ہے. اطاعت و قیادت. اگر بیٹا آپ ٹیم کے کیپٹن ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ لیڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ٹیم کے کھلاڑی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں فالو کیسے کرنا ہے. آپ کا کیپٹن ہدایت دے رہا ہے تو آپ نے ٹیم ورک میں فالو کیسے کرنا ہے. ان دونوں شکلوں میں آپ سیکھتے ہیں. اور پھر وہی بات، جو آپ کھیل میں سیکھتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو کام آتا ہے. دھاندلیوں کا مقابلہ کھیلوں میں آپ کو پتا ہے بچے تو خاص طور پہ دھاندلی کرتے ہیں. اب مخالف ٹیم دھاندلی کر رہی ہے تو آپ نے اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے یہ سیکھیں گے. اور پھر وہی بات، جب آپ بچے ہو کے دھاندلی کا مقابلہ کرنا سیکھیں گے تو کیا یہ چیز آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام نہیں دے گی؟ بالکل دے گی. اپنی باری کا انتظار کرنے کی تربیت. بیٹا بچوں میں صبر بہت کم ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کی باری نہیں آئی، آپ چھوٹے ہیں نا، تو آپ کی باری اینڈ پہ آنی ہے. پہلے بڑے کریں گے پھر آپ کی باری. تو اب دیکھیں کبھی ایسا تو نہیں ہوتا مطلب لڑنا شروع کر دے، نہیں جی پہلے باری مجھے تو ایسا نہیں ہوتا. ٹیم کا ایک آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صبر سے اپنا انتظار کریں باری کا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باری آتی ہی نہیں،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اب پہلے کھلاڑی اگر آؤٹ ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، کرکٹ میں 11 کھلاڑی ہیں نا. ایک بڑا یادگار میچ ہوا تھا پاکستان انڈیا کا ورلڈ کپ میں، پاکستان کے اوپنرز نے میچ جیت لیا تھا، اوپنرز ہی میچ جیت گئے تھے، آپ جانتے ہیں اس میچ کو. تو اس کا مطلب ہے باقی 9 کھلاڑیوں کو تو موقع ہی نہیں ملا بیٹنگ کا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی صبر آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام دیتا ہے. یعنی بیٹا بار بار ایک ہی میں بات دہرا رہا ہوں کہ کھیل میں جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں نا، کھیل میں وہ ساری چیزیں آپ کو عملی زندگی میں کام آتی ہیں. یعنی ایک طرح سے آپ عملی زندگی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سپورٹس مین پریکٹیکل لائف میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے. اور جو شخص کبھی سپورٹس میں آیا ہی نہیں، وہ شخص مشکلات ہی کا شکار رہے گا، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ کس صورتحال میں کیا کرنا ہے. سپورٹس مین کی تربیت ہوئی ہے. آگے چلے بیٹا، ہم جولیوں کا پاس لحاظ، ہم جولی بیٹا ہم عمر ایج فیلو، لڑکے ہیں یہ لڑکی ہیں. ٹھیک ہے، اب کھیل میں لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہے تو دوست نا. 2 ٹیمیں کہہ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے مخالف ٹیم نے دھاندلی کی ہے، گڑبڑ کی ہے، لیکن اب ہیں تو دوست، ہم عمر ہیں تو بہت کچھ ہم بیئر بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، دھاندلی ہے، لیکن بعد ہنس کے نگلیکٹ بھی کر جاتا ہے. یہ بھی سیکھنا ہے قوت برداشت. لا قانونیت کی حد تک بڑھی ہوئی آزادی کو دوسروں کی خاطر محدود کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے تو پھر اس کو روکنا بھی ہوتا ہے، یا نہیں روکتے ہم. دیکھیں نا، کوئی مخالف غلط کام کر رہا ہے، مخالف ٹیم غلط کام کر رہی ہے، ہم ایک حد تک تو برداشت کریں گے، لیکن اب ہمیں لگے گا نہیں مزید برداشت نہیں کرنا، تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کو روکنا کیسے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ کی پریکٹیکل لائف میں تیاری ہو رہی ہے بیٹا. پریکٹیکل لائف میں اچھے برے لوگ مل رہے ہیں، کیسے روکنا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. پھر اپنی خواہشات، ذاتی دلچسپیوں کو اجتماعی مفاد پر قربان کرنا. سپورٹس میں بیٹا آپ اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی ذاتی فتح اتنی اہم نہیں ہوتی تھی، ٹیم کی فتح اہم ہوتی ہے. یعنی اس میں یہ تعلق کی طرح فرق نہیں ہوتا کہ آپ کی پرسنل پرفارمنس کیا ہے. آپ بعض جگہوں پہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں کہ ٹیم کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس میں ٹیم ورک میں آپ ٹیم کی جیت کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی جیت کے لیے نہیں کھیل رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں بیٹا ہم بڑے منظم انداز سے، منظم آرگنائزڈ وے سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، منظم انداز سے. اور ظاہر ہے بیٹا پھر جب یہ آپ انداز اپنائیں گے، منظم انداز، تو جس کو آپ ڈسپلن کہیں گے، تو بیٹا یہی ڈسپلن پھر آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم بیٹا دیکھ رہے ہیں کھیلوں کے فوائد. ہم نے دیکھے کھیلوں کے جسمانی فوائد، ذہنی فوائد، جذباتی و معاشرتی فوائد، اور اینڈ پر دیکھیں گے مؤثر ابلاغ کی اہمیت. ابلاغ بیٹا ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، اپنا خیال دوسرے تک پہنچانا، اپنی رائے دوسرے تک پہنچانا. ایک تو بیٹا ہم بول کے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے نا، اشاروں کے نام سے. اب اگر فٹ بال میچ ہو رہا ہے تو آپ بول کے چیخ کے نہیں کہیں گے کھلاڑی کو کہ اوے ادھر دیکھو میں تمہیں پاس دے رہا ہوں، کیونکہ آپ بول کے بتائیں گے تو مخالف ٹیم کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا، فٹ بال لے کے جا رہے ہیں، مخالف کھلاڑی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو لگ رہا ہے مخالف چھین لے گا، آپ اپنے ساتھی کو پاس دے دیں گے. ٹھیک ہے، کیوں دیں گے؟ تاکہ فٹ بال آپ کی ٹیم لے رہے، مخالف کے پاس فٹ بال نہ جائے. ابھی آپ بول نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے، اشارے میں بات کریں گے. جب آپ کے پاس فٹ بال ہوگی نا، تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوں گے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے، آپ کی ٹیم کے ممبر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، فٹ بال آپ کے پاس ہے، آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مخالف کھلاڑی آپ کے ساتھ ہے. اب ساری ٹیم کی نظریں آپ پہ ہیں، کیونکہ آپ کسی کو تو پاس دیں گے نا، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے جس کو ابھی پاس دیا نہیں ہے، پاس دینا ہے، آپ اسے آنکھوں سے اشارہ کریں گے اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے پاس دینے لگے ہیں، اور پھر آپ ایک دم کک مار کے پاس دے دیں گے، مخالف ٹیم کو پتہ نہیں چلے گا. اشاروں میں بات ہو گئی. تو یہ بھی سیکھیں گے نا، یہ آپ نے کہاں سیکھا؟ کھیل میں سیکھا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے بیٹا مؤثر ابلاغ. ابلاغ صرف زبان سے نہیں ہوتا، ابلاغ صرف بول کے نہیں ہوتا، بلکہ اشاروں کرنے میں بھی ہوتا ہے، جو آپ اس میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ہوگی کھیل کی مثال.
اب ایک اور مثال دیکھیں جو آپ کی بک میں دیکھی ہے. جب بیٹا آپ سپورٹس سے ہٹ کے کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ ڈرامے میں کوئی کردار کر رہے ہیں, آپ ایکٹ کر رہے ہیں ڈرامے میں, تو پھر آپ اس سچویشن کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. انڈیا کا بیٹا ایک بڑا مشہور ڈرامہ سیریز تھا, بلکہ مووی کہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ضرور دیکھیے گا, مرزا غالب. انڈیا کے اداکار نصیر الدین شاہ, انہوں نے بیٹا مرزا غالب پہ مووی بنائی تھی, اور بڑی کمال مووی ہے, بڑی کمال مووی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مرزا غالب کا کردار کیا تو پہلے میں نے مرزا غالب کو پڑھا, پھر میں نے مرزا غالب کو اپنے اوپر طاری کیا تاکہ میں کردار سے حق ادا کر سکوں. تو ایسے بیٹا جب چھوٹے بچے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو جو کردار دیا جائے نا, وہ اپنے آپ کو کردار کے مطابق ڈھالتے ہیں, اسی کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. مثلا ڈرامے میں ایک دکھایا جا رہا ہے اچھا بچہ اور ایک برا بچہ, تو جو اچھا بچہ دکھایا جا رہا ہے اس کی حرکات و سکنات اچھے بچوں جیسی ہوں گی, اور جو ڈرامے میں برا بچہ بنا ہوا ہے بیٹا, وہ برا بچہ تو وہ بھی اچھا بچہ نا, لیکن ڈرامے میں اس کا کردار برا بچہ ہے تو وہ یوں بیہیو کرے گا جس طرح برا بچہ ہوتا ہے. یعنی جو کردار دیا جائے گا اس میں اپنے آپ کو ڈھالے گا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بیٹا ابلاغ, کمیونیکیٹ کرنا. تو پوائنٹ دیکھیں, جب ڈرامہ کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں بچہ کو کردار ادا کرتا ہے تو وہ اس کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے اور اسی کے مطابق بولنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر کریکٹر یہ ہے کہ بندہ مغرور ہے تو اس طرح سے بولے گا کہ لفظوں میں غرور نظر آئے. اگر کریکٹر یہ ہے کہ بندہ نیک ہے تو اس کے بولنے کے انداز میں بھی نیکی کی جھلک نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. کھیل کھیلتے ہوئے بچہ لفظوں, آوازوں اور جملوں کی مشق کرتا ہے اور کھیل ہی کھیل میں گرامر سیکھتا ہے. اب دیکھیں بظاہر ڈرامہ ہو رہا ہے, سپورٹس ہو رہی ہے, لیکن اس میں اس کو سکھایا جائے گا کہ کون سا لفظ کیسے بولنا ہے. بیٹا الفاظ کا تلفظ, پروننسیشن کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ایک ہی لفظ کا اگر تلفظ ٹھیک نہ بولا جائے تو بعض اوقات لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بچہ ڈرامے میں پرفارم کر رہا ہے, پلے کر رہا ہے, پہلی بات اس نے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, الفاظ بھی سمجھنے ہیں, پھر لہجہ بھی سمجھنا ہے کہ ان لفظوں کو ڈلیور کیسے کرنا ہے, ادا کیسے کرنا ہے, کیونکہ اگر ادائیگی غلط ہوگی تو بھی مفہوم غلط ہو سکتا ہے. تو جب بچے نے الفاظ سیکھے, اس کا معنی سیکھا, الفاظ کی درست ادائیگی سیکھی, تو کیا یہ گرامر نہیں ہے؟ بظاہر بچے ڈرامہ کر رہے ہیں, ٹیبلو کر رہے ہیں, گیم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ذریعے بھی سیکھ رہے ہیں. آپ کو ایک مثال دو, میں ابھی بات کیا کر رہا تھا, الفاظ وہی ہوتے ہیں, بولنے کا انداز ہوتا ہے. آپ کا لہجہ الفاظ کا مفہوم بدل سکتا ہے. تو ایک مصرع سنیں, ایک شاعر کہتے ہیں جی, اب آپ میرے لہجے پہ غور کریں, میں ایک ہی مصرع 2 دفعہ بولوں گا, ایک ہی مصرع 2 دفعہ بولوں گا, مفہوم بدل جائے گا. شاعر کہتے ہیں جی, توبہ 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 شراب سے توبہ. شراب بیٹا بری چیز ہے, ام الخبائث ہے, سینس بڑی کلیئر ہے, توبہ توبہ شراب سے توبہ. دوسرا شاعر اس کو کہتا ہے توبہ توبہ شراب سے توبہ, شراب سے توبہ. تو اب دیکھیں بالکل الٹ مطلب ہو گیا, حالانکہ مصرع سیم ہے. تو الفاظ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, اس کی اہمیت ایسی ہوتی ہے ان کو آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلیں. اس طرح ان کی زبان دانی کی صلاحیت کو جلا ملتی ہے. جلا ملنا, روشن ہونا, پالش ہونا, صلاحیتیں نکھر کے سامنے آنا. جب ایک بچہ ڈرامے میں پرفارم کرے گا تو اس کو بتایا جائے گا کس لفظ کو کس لہجے میں کس انداز سے بولنا. اس طرح آپ کو مثال دی, اور وہ اپنی بات کو مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی قابلیت حاصل کرے گا. اب بیٹا کہنے کو ڈرامہ ہے, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ کس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. جب اس نے یہ سیکھ لیا تو بیٹا کیا اس کا یہ فن, اس کا یہ ہنر اس کو پریکٹیکل لائف میں کام نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. جب وہ بڑا ہو کے پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو وہ جان جائے گا کہ کہاں پر کس طرح کس انداز سے کس لہجے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیٹا ہو گیا مؤثر ابلاغ کی اہمیت. اور جب آپ سپورٹس کرتے ہیں نا بیٹا, تو جس طرح میں نے آپ کو فٹ بال کی مثال دی, اس میں بھی آپ مؤثر ابلاغ سیکھتے ہیں کہ اپنا پیغام دوسرے تک کیسے منتقل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. ہم نے آج دیکھا کہ کھیلوں کے کیا فوائد ہیں, کھیلوں کے بیٹا جسمانی فوائد دیکھے, کھیلوں کے ذہنی فوائد دیکھے, کھیلوں کے جذباتی اور معاشرتی فوائد دیکھے,
اور پھر ہم نے دیکھا مؤثر ابلاغ کی تربیت کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکچر بیٹا مکمل ہوا. امید ہے بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, بہت سی نئی چیزیں بھی آپ کو پتہ چلی ہوں گی. اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھے لگ رہے ہیں, اگر ان لیکچر سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے بیٹا, تو پھر یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان لیکچرز کو آگے دوستوں سے بھی شیئر کریں. آپ اس چینل علم و ادب کو دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ یہ محنت اوروں کو بھی کام آ سکے. علم کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے, چراغ سے چراغ جلتا رہے, علم کی روشنی پھیلتی رہے. اس کے لیے بیٹا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, آپ اپنا کردار ادا کریں تو بقول حضرت اقبال کے کہ علم کی شمع سے اندھیرا دور ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.